الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی النبی الشاہد المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلوات، سامعین محترم، جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے نازل ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے کتاب عطا فرمائی ہے وہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں 2 یا 3 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ خالق و مالک ہم سب کو یہ احادیث، یہ درس سن کے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جب قلم کو پیدا فرمایا قاری صاحب، تو اس قلم سے نور نکلتا رہتا تھا۔ جیسے ہماری دنیا کی جو پینسل ہے اس سے سیاہی نکلتی ہے، اس قلم سے نور نکلتا تھا۔ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا یا قلم اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے قلم عرش پہ میرا نام لکھ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے عرش پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلم 700 سال تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتی رہی۔ 700 سال۔ آج اگر کوئی بندہ کوئی 10 منٹ لگا کے بسم اللہ لکھے نا، کوئی پینٹر یا کوئی اچھا بندہ جس کی لکھائی اچھی ہو، تو وہ جان ڈال دیتا ہے، بہت خوبصورت لکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قلم نے 700 سال کے زمانے میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا تو کتنا کو خوبصورت لکھا ہوگا۔ جب نام مکمل ہوا تو قلم نے عرض کی یا اللہ تیرا نام مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نام کو دیکھا تو خالق و مالک کو اپنا نام بڑا پسند آیا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قلم گواہ ہو جا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی امتی محبت سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اس بندے کو 700 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں۔ اندازہ کریں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے، تو پورے قرآن پڑھنے کا کتنا کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نکتہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک، بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا، ماں کی شان، اپنا یہ شان میں کلام پڑھ رہے تھے، تو مجھے حدیث پاک یاد آئی، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی میں حاضر تھے، مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو نصیحت ارشاد فرمائی نا وہ سنے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی جا کے زیارت کرے نا، اللہ کریم اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کے زیارت بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس مقام پہ جا کے والدین کی قبر پہ جا کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین میں جتنے حروف ہیں، اللہ کریم ان حروف کی تعداد کے برابر بندے کو ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے جا چلا جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اب آئیں، مفسرین نے لکھا کہ سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں۔ اب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کے ورقے گن لیں۔ مفسرین اور محدثین نے اتنی محنت کی ہے کہ پورے قرآن پاک کے حروف لکھ دیے کہ اتنے حروف ہیں، قرآن پاک کے اتنے الفاظ ہیں، زبریں زیر پیشیں کتنی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں۔
نقطے کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ تو بات سمجھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کی قبر کی جا کے زیارت کرتا ہے پھر سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو 3000 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے جا چلا جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے، جا چلا جا، میں نے تجھے بخش دیا، جا چلا جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اندازہ کریں کہ والدین کی قبر بندے کو وفات کے بعد بھی والدین کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ 3000 مرتبہ بندے کو کہتا ہے جا چلا جا یار، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اگر ہم والدین کا ادب و احترام نہیں کریں گے تو کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی ماڑی بات۔ ایک اور میں واقعہ تاریخ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب کے زمانے میں ایک امام گزرے، امام عاصم۔ تو یہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے 50 سال روضہ مصطفیٰ کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھا بھی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھایا بھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 50 سال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسطاً عمر ہوگی نا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اندازہ کریں یار اس امام کی شان کتنی کو ہوگی کہ جس نے 50 سال عام جگہ پہ نہیں، در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا بھی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھایا بھی ہے۔ تو ان کے منہ سے نا بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، دیوبندیوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ آپ کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، کیا چیز استعمال کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ تو امام عاصم نے فرمایا کہ میں خوشبو کے لیے کوئی چیز نہیں کھاتا، کوئی چیز نہیں استعمال کرتا۔ وہ کہنے لگے نہیں استاد جی ہمیں نا آپ بتا نہیں رہے کیا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم سارے اکٹھے ہو جاؤ گے نا تو پھر مجھے بتانا، میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ میرے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے۔ اب وہ جب شاگرد اکٹھے ہوئے نا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور بتائیں۔ ایک شاگرد قریب آ کے پاؤں دبانے لگا، حضور بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو حضرت امام عاصم نے مسکرا کے فرمایا سنو، میں 50 سال روضہ مصطفیٰ کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھتا بھی رہا ہوں اور پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں سویا نا تو قسمت کا ستارہ جاگا۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی، شاعر کہتا ہے نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جب کی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا۔ اور دوسرے شاعر نے بات کی، دوسرا شاعر کہتا ہے اج دی رات دی خبر دساں، خواب وچ سونے آئے ہوئے سن، دکھ سکھ دیاں گلاں بھی خوب ہویاں، بڑے عرصے تو دل گھبرائے ہوئے سن تے بڑی ادا دے نال جناب نے دتا بوسا، خوب مستی دے وچ چھائے ہوئے سن، تکو تکی حافظ اکھ کھل گئی، جام کوثر دے لباں نال لائے ہوئے سن۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا عاصم جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یار تو 50 سال میرے روزے کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا ہے، پڑھاتا رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو نا میرے ذرا قریب آ۔ وہ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو سرکار نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے منہ پہ تمہاری پیشانی پہ بوسہ دوں۔ تو امام عاصم کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ کہاں میں گناہگار اور کہاں مصطفیٰ کی ذات۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوا نا تو مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے نبیوں کا سردار جو کہہ رہا ہوں، قریب آ۔ وہ قریب آئے نا تو سرکار نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ امام عاصم نے نا مسکرا کے فرمایا دنیا والوں میرے شاگردوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج تک میں نے خوشبو کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی۔ کہتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا نا اس وقت سے لے کے میرے منہ سے خوشبوئیں کے حلے آ رہے ہیں۔ تو بندے کو یہ مقام اور یہ منصب اس وقت ملتا ہے جب بندہ قرآن پاک سے محبت کرے، جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آج ہم موبائل پہ گھنٹہ گھنٹہ تو لگا دیتے ہیں لیکن ایک رکوع پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ایک پاؤ پڑھنے کے لیے، ایک آدھا سپارہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور ویسے حضرت انسان کو اللہ نے بڑا مقام بڑا منصب عطا فرمایا ہے، بہت زیادہ۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ ویسے حضرت انسان ہوا ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اور اپنے ہی اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب بھی ہے نہیں یاد، تو ہمیں حق کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل،
کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج اپنی ہی ذلت کا سبب یہ ہے شاید کہ آج ہم کو اپنا ہی خدا یاد نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔